راجہ عمر دراز کے علاقے تک جانے کا مختصر راستہ تو مردان سے گزرتا تھا، میں ہری پور سے اس طرف مڑ جاتا، جو اصل میں قراقرم ہائی وے کا بھی آغاز ہے، مگر وہاں تک جانے کے لیے مجھے پورا پنڈی، پھر فتح جنگ اور ٹیکسلا کے پاس سے ہوتے ہوئے وہاں کینٹ کے نیچے سے نکلنا پڑتا، اور یہ خاصا لمبا روٹ تھا جس میں جی ٹی روڈ والا حصہ ہمیشہ حرام ملتا ہے، اس لیے میں نے مری ایبٹ آباد والے راستے کو ترجیح دی۔ اس کا بڑا حصہ پہاڑوں سے گزرتا ہے، مگر یہ میرے پسندیدہ مناظر ہیں۔ ایاز کا کہنا درست ثابت ہوا جب راستے میں پہلی لینڈ سلائڈنگ سے واسطہ پڑا، مگر یہ زیادہ بڑی نہیں تھی، ایک بلڈوزر مٹی ہٹا رہا تھا۔ 20 منٹ کے وقفے کے بعد میں دوبارہ روانہ ہوا۔ جیپ چھوٹی لیکن اس کا 1200 سی سی کا ڈیزل انجن طاقتور تھا۔ ایاز نے نہ صرف ٹینک فل کرا دیا تھا جو آنے جانے دونوں کے لیے کافی تھا، بلکہ ساتھ ہی اس نے 20-20 لیٹر کے 2 بھرے ہوئے جیری کین بھی پیچھے رکھے تھے۔ مری کے قریب پہنچ کر سگنل ملے تو میں نے وسیم کو کال کر کے اپنے نکل جانے کی اطلاع دی۔ میں مری تک پہنچ گیا ہوں، ہم بھی سامان پیک کر رہے ہیں۔ اس نے کہا شاید عبداللہ اینڈ پارٹی بھی آج ہی نکل جائے، بنگلے کی چابی مل گئی ہے۔ یہ اچھا ہے، ہمیں طے شدہ کام جلد نمٹا لینے چاہیے۔ میری سعدیہ سے بات ہوئی تھی، وہ خوش ہے، اسے دبئی ویسے ہی پسند آیا تھا اور وہ وہاں رہنا چاہتی ہے۔ بس تو تم ان کے لحاظ سے وہاں سیٹنگ کر لو اور پھر انہیں آ کر لے جاؤ۔ میری تو خواہش ہے کہ اب تم لوگ وہیں رہو، آپ کے بغیر نہیں۔ وسیم نے انکار کیا۔ ارے ہاں، سونیا کا فون آیا تھا، میں ماموں بننے والا ہوں۔ مبارک ہو، کہاں ہے وہ؟ خیر مبارک، لاہور میں ہی ہے، اس کے صحافی شوہر نے نیا بزنس شروع کر دیا ہے، کیبل آپریٹر بن گیا ہے وہ، آدھے لاہور کو وہی کیبل ٹی وی مہیا کر رہا ہے۔ یہ تو اچھا ہے، ورنہ صحافی بن کر دھکے کھاتا رہتا۔ پر آج کل تو صحافیوں کے بھی مزے ہیں، مگر سب کے نہیں، اخباروں میں کام کرنے والے آج بھی دھکے کھاتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے مری کی طرف جانے والوں کا رش تھا، مگر مجھے آگے جانا تھا، صرف کال کرنے کے لیے میں یہاں رکا تھا۔ مسلسل گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ جتنی دیر میں نے کال کی، جیپ کے آگے پیچھے کئی گاڑیاں جمع ہو گئی اور مزید آ رہی تھی۔ ہارنوں کے شور سے پہاڑیاں گونج رہی تھیں۔ میں نے جیپ نکالنے کی کوشش شروع کی اور آگے پیچھے والی گاڑیاں بھی حرکت میں آ گئیں۔ میں نے جیپ کو ڈھلان کی طرف کیا تو مجھے اس کچے فٹ پاتھ پر ایک قبائلی نظر آیا۔ اس نے روایتی لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور جب میں نے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دیا، پھر اس نے غیر متوقع انداز میں انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنا کر مجھے دکھایا۔ میں اسے چند لمحے کے لیے دیکھ سکا تھا اور پھر عقب سے آنے والی گاڑیوں کے دباؤ نے مجھے آگے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ میں آگے بڑھتے ہوئے سائیڈ مرر میں اس قبائلی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی قدر کھلی جگہ آتے مجھے گاڑی روکنے کا موقع ملا۔ میں نے جیپ روکتے ہوئے جلدی سے اتر کر نیچے دیکھا۔ عقب میں جاتے لوگوں میں مجھے اس حلیے کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ میں واپس آیا اور ایک مقامی نوجوان کو روکا، اسے قبائلی کا حلیہ بتاتے ہوئے اس سے بارے میں پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے اسے کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ یہ نوجوان اس قبائلی کے پاس ہی تھا، مگر اس نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ جب تک میں جیپ روک کر آیا وہ غائب ہو گیا تھا، ورنہ میں اسے پکڑ کر ضرور پوچھتا کہ اس نے مجھے وکٹری کا نشان کیوں دکھایا تھا۔ کیا اس سے مراد فتح تھی، یعنی فتح خان؟ اگرچہ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی تھی، وہ قبائلی بلا مقصد بھی یہ حرکت کر سکتا تھا، مگر میرے اندر بے چینی سی بھر گئی تھی۔ میں اسے تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر میں نے ہر ممکن جگہ دیکھ لیا۔ قبائلی کے یوں غائب ہو جانے سے میرا شبہ بڑھ گیا تھا۔ فتح خان جیسے شاطر سے ایسی حرکتوں کی امید کی جا سکتی تھی۔ وہ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ بلی چوہے والا کھیل کھیلتا رہا تھا۔ ایسا کر کے ایک طرف وہ مجھے بے اطمینانی کا شکار کرتا تو دوسری طرف مجھے ہنکا کر اپنے پھندے کی طرف لانا چاہتا تھا۔ یہ تو اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے ہیروں کی تلاش میں مدد چاہتا ہے۔ اگر اسے علم ہو گیا تھا کہ میں راجہ عمر دراز کے پاس جا رہا تھا تو وہ لازمی اسی سمت میں محو سفر ہوگا، کیونکہ وہ وادی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے جہاں ہیرے موجود تھے۔ فتح خان کے خطرے کے باوجود مجھے آگے جانا تھا۔ چند منٹ بعد میں پرسکون سڑک پر سفر کرا تھا۔ اوپر رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ خالی سڑک دیکھ کر مجھے اندیشہ ہوا کہ آگے پھر کوئی لینڈ سلائڈنگ نہ ہو۔ کچھ دیر بعد ایبٹ آباد کی طرف نکلنے والی سڑک آ گئی۔ میں ڈرائیو کرتے ہوئے عقب کا بھی خیال رکھ رہا تھا، مگر مجھے پیچھے کوئی مشکوک گاڑی نظر نہیں آئی۔ 4 بجے کے قریب میں ایبٹ آباد پہنچ گیا اور خلاف توقع کہیں لینڈ سلائڈنگ سے واسطہ نہیں پڑا۔ یہیں ایک پارک میں رک کر میں نے لنچ کیا اور 5 بجے آگے روانہ ہو گیا۔ آج کے دن راجہ کے محل تک رسائی نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے میری کوشش تھی کہ الائی یا بس شام تک پہنچ جاؤں۔ یہ دونوں بہت خوبصورت ہل اسٹیشن ہے اور اس کے بعد چند گھنٹے کا سفر تھا جو میں اگلے روز بھی کر سکتا تھا۔ یہیں ایک پارک میں رک کر میں نے لنچ کیا اور 5 بجے آگے روانہ ہو گیا۔ آج کے دن راجہ کے محل تک رسائی نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے میری کوشش تھی کہ الائی یا بس شام تک پہنچ جاؤں۔ یہ دونوں بہت خوبصورت ہل اسٹیشن ہے اور اس کے بعد چند گھنٹے کا سفر تھا جو میں اگلے دن بھی کر سکتا تھا، مگر مانسارا سے جب میں قراقرم ہائی وے پر مختصر سفر کر کے دوسری سڑک پر آیا تو یہاں سے راستے کی خرابی کا آغاز ہو گیا۔ ایک جگہ لینڈ سلائڈنگ تھی، اگرچہ یہ بھی معمولی سی تھی، مگر اس کی وجہ سے وقت ضائع ہوا اور میں 8 بجے کے قریب سوات ویلی میں داخل ہوا۔ الائی کے بجائے میں نے بس شام میں رکنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ مین روڈ پر ہے۔ سیزن کی وجہ سے یہاں بھی سیاحوں کا رش تھا، اس لیے کمرے کی تلاش میں مجھے کئی ہوٹلوں میں گھومنا پڑا۔ بالآخر ایک جگہ کمرہ مل گیا۔ تھکن بہت زیادہ تھی، اس لیے کھانا کھا کر میں سو گیا۔
اسلام آباد سے نکلتے ہوئے مارگلہ میں نظر آنے والے قبائلی کی وجہ سے مجھے خدشہ تھا کہ کوئی پیچھے نہ ہو، خاص طور سے فتح خان کی طرف سے اندیشہ آ گیا تھا۔ پھر مری میں ملنے والے اور انگلیوں سے فتح کا نشان بنانے والے قبائلی نے میرے خدشات مزید بڑھا دیے تھے، اس لیے سفر کے دوران میں نے عقب کا خاص خیال رکھا تھا۔ مگر پہاڑی سڑکوں پر کسی کا تعاقب کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ یہاں راستے محدود ہوتے ہیں اور آپ کو کسی کی منزل کا علم ہو تو آپ آسانی سے فاصلہ رکھ کر پیچھے چل سکتے ہیں۔ اگر فتح خان کو میرے سفر کا علم ہو جاتا تو منزل کا اسے خود پتہ چل جاتا اور وہ میرے پیچھے آ سکتا تھا۔ اس کے باوجود مجھے اپنے تعاقب کا خیال رکھنا تھا۔ حفاظت کے لیے میرے پاس ایک پستول اور ایک چھوٹی شاٹ گن تھی۔ یہ دونوں چیزیں میرے بیگ میں تھیں۔ رات سونے سے پہلے میں نے صبح 8 بجے کا الارم لگایا تھا۔ الارم نے مجھے جگا دیا۔ پہلے میں نے عبداللہ کو کال کی اور اس نے اطلاع دی کہ سفیر اور وسیم اپنی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے بھی راتوں رات شفٹنگ کر لی تھی۔ یہ سن کر میں نے اطمینان محسوس کیا۔ ناشتہ کرتے میں آگے روانہ ہو گیا۔ میری کوشش تھی کہ دوپہر تک راجا کے محل پہنچ جاؤں، مگر ہائی وے پر ذرا آگے نکلتے لینڈ سلائیڈنگ نے راستہ پھر مسدود کر دیا۔ یہ داسو کی طرف جانے والی سڑک تھی۔ اوپر سے مٹی اور پتھروں کا ایک انبار تھا جو سڑک پر آ گرا تھا، اور اسے شاید زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کیونکہ مٹی ابھی تک سرک رہی تھی۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اس طرف صرف چند گاڑیاں تھیں اور سڑک کی صفائی اور راستہ بنانے کے لیے دور دور تک کوئی موجود نہ تھا۔ حالانکہ یہ مین ہائی وے ہے جو اس علاقے کو نیچے کے علاقوں سے ملاتی ہے، مگر یہاں بھی ہنگامی حالات میں کام کرنے والا عملہ اور مشینری ہم وقت دستیاب نہیں تھی۔ سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک جھکی ہوٹل تھا۔ وقت گزاری کے لیے مسافر وہاں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ ہوٹل کا مالک چائے بنا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آگے جانے کا کوئی اور راستہ ہے؟ پکا راستہ تو نہیں ہے، پر ہے۔ کس طرف ہے؟ ادھر، پیچھے کی طرف جاؤ۔ اس نے سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی 2 میل پہلے کچا راستہ اوپر جاتا ہے، پر ادھر سے صرف جیپ جا سکتا ہے، 4 ویل ڈرائیو والا۔ میرے پاس ہے۔ میں نے اپنی جیپ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے دیکھا اور بولا، یہ چلا جائے گا، پر راستہ بہت خراب ہے، خطرہ بھی ہے۔ چائے نوشی میں آدھا گھنٹہ اور گزر گیا اور ابھی تک راستہ صاف کرنے کے لیے بلڈوزر اور عملہ نہیں آیا تھا۔ میں نے گوبھی آلو کا لنچ بھی وہیں کیا اور فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس لیے قیلولہ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں چارپائی پر لیٹا باقاعدہ اونگ رہا تھا کہ ہوٹل میں کام کرنے والے لڑکے نے مجھے ہلایا اور جیپ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تمہارا گاڑی ہے؟ ہاں۔ ادھر صبح کے بعد ایک آدمی آیا تھا، اس نے تمہاری گاڑی کا نمبر اور رنگ بتا کر پوچھا کہ یہ گاڑی ادھر سے تو نہیں گزرا۔ میری غنودگی غائب ہو گئی۔ میں چونکنا ہو گیا۔ اچھا، کیسا آدمی تھا؟ دیکھنے میں کیسا لگتا تھا؟ ادھر کا ہی تھا، بوڑھا ہونے والا، لٹکا ہوا مونچھ اور آنکھوں کے نیچے گوشت الگ سے تھا۔ لڑکے نے خاصی تفصیل سے فتح خان کا حلیہ بتایا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس سفر کے دوران میرے دل میں جو خدشہ تھا آخر کار وہ سامنے آ گیا تھا۔ فتح خان میرے سفر سے آگاہ ہو گیا تھا اور وہ پھر میرے پیچھے تھا، بلکہ فتح خان میرے آگے سفر کر رہا تھا۔ اس کے آدمی یقیناً پیچھے تھے جو اسے میرے بارے میں اطلاع دے رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے نفسیاتی حربوں سے مرعوب کر رہے تھے۔ یہ اس کا شروع سے وتیرہ رہا تھا۔ وہ جب میرے چکر میں ہوتا تو جان بوجھ کر مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا۔ شاید فتح خان نے کسی وجہ سے سمجھا کہ میں آگے نکل گیا ہوں، اس لیے اس نے یہاں پوچھ لیا۔ یہ بھی لازمی کہ وہ ہر جگہ آدمی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ خود آگے تھا کہ اسے میری منزل کا علم تھا۔ اس حصے میں آ کر وہ میرے بارے میں لا علم ہو گیا کیونکہ میں رات بشام میں ٹھہر گیا تھا اور فتح خان اس سے بے خبر رہا ہوگا۔ میں نے لڑکے سے پوچھا، کیا وہ آگے چلا گیا تھا لینڈ سلائیڈنگ سے پہلے؟ لڑکے نے سر ہلایا۔ وہ 1 گھنٹہ پہلے نکل گیا تھا، پھر سلائیڈ ہوا۔ لڑکا ہوشیار تھا، اگرچہ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، شاید 13-14 برس کا تھا، مگر اس میں ہوشیاری تھی۔ میں نے اس کی خدمت کے صلے میں 100 کا نوٹ انگلیوں میں دبا کر اسے پیش کیا، جو اس نے خاموشی سے وصول کر لیا اور چلا گیا۔ اس نے اسی امید میں مجھے معلومات فراہم کی تھی۔ میں جو اب تک کسی قدر امن و سکون سے سفر کر رہا تھا، منزل کے پاس آ کر یکدم ہی جیسے خطرہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ میں کیا کرتا؟ آگے جاتا یا یہیں سے پلٹ جاتا؟ ایک بات تو یقینی تھی کہ فتح خان میرا کہیں آگے انتظار کر رہا ہوگا، مگر اس کے ڈر سے واپس جانا مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے لڑکے کو تازہ چائے کا آرڈر دیا۔ میرے پاس ابھی بہت ٹائم تھا اور میں عجلت میں کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے سکون سے اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران میں کئی گاڑیاں اور ان کے مسافر آ گئے تھے۔ وہ سب ہوٹل کی طرف آئے اور ظاہر ہے ہوٹل کا مالک بہت خوش اور مصروف تھا۔ اس لینڈ سلائیڈنگ نے اچانک ہی اس کے کاروبار کو ترقی دے دی تھی۔ بیٹھنے کے لیے چارپائیاں کم پڑ گئی تھیں، اس لیے اب وہ ان مسافروں کی طرف ذرا ناپسندیدگی سے دیکھ رہا تھا جو کھا پی چکے تھے اور اب صرف آرام کر رہے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ ووٹ جائیں تاکہ نئے آنے والے اس کے بزنس کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ شکر ہے کہ میں نے چائے منگوا لی تھی، اس لیے اس کی ناپسندیدہ نظروں سے محفوظ رہا۔ ویسے نئے آنے والوں کو بھی جگہ مل گئی تھی۔ اکا دکا مستورات والے بھی تھے، مگر خواتین گاڑیوں میں ہی رہیں۔ لڑکا چائے لے کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا، اس کے ساتھ کوئی اور تھا؟ ایک عورت تھا، جوان اور خوبصورت۔ لڑکے کی نظر اس لحاظ سے بھی تیز تھی، یہ شاید وہی عورت تھی جس نے میری کال ریسیو کی تھی۔ میں نے اسے مزید 100 کا نوٹ دیا۔ یہ بات کسی اور سے مت کہنا،
میرے دشمن بہت خطرناک ہے، اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تم نے ان کے بارے میں مجھے بتایا ہے تو وہ تمہیں مار دیں گے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ لڑکے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے تاثرات میں خوف شامل ہو گیا تھا، مگر اس نے کہا نہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک خیال ذہن میں آیا۔ شروع میں تو بس صرف خیال تھا، مگر جیسے جیسے میں اس پر سوچتا رہا مجھے یہ خیال اچھا لگا۔ 2 بجے میں ہوٹل سے نکلا۔ اس وقت تک سڑک بدستور بند تھی۔ میں نے جیپ واپس گھمائی اور روانہ ہو گیا۔ اب مجھے ایک اور سڑک کی تلاش تھی۔ وہ سڑک کو 10 میل پیچھے ملی۔ میں نے جیپ اس پر ڈال دی، لیکن یہ سڑک راجا کے محل تک نہیں جاتی تھی۔ 1 گھنٹے بعد میں اس مخصوص پل تک پہنچ گیا جہاں میں پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا، مگر اس بار پل سے نیچے ندی میں اترنے والا راستہ پانی کے سبب بند تھا اور اوپر بارش کی وجہ سے خاصی مقدار میں پانی تھا۔ مجھے جیپ پر کچھ کرنا تھا، میں اسے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پل کے ساتھ یہ کوٹری تھی جس میں پل کا رکھوالا چوکیدار موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھتے آن موجود ہوا۔ جی صاحب، کوئی حکم، کوئی خدمت؟ مجھے آگے جانا ہے۔ میں نے ندی کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر جیپ نہیں جائے گی صاحب، پیدل کا راستہ بھی مشکل ہے، ندی میں بہت پانی ہے۔ مجھے دکھائی دے رہا ہے، میں جیپ یہاں چھوڑ کر جاؤں گا۔ بالکل صاحب، ہم اس کی رکھوالی کرے گا، جیسا چھوڑ کر جائے گا واپسی میں ویسا ہی ملے گا۔ اس نے دانت نکال کر کہا۔ میں نے جیپ کوٹری کے ساتھ کھڑی کی اور اسے 200 روپے دے کر اس کی چوکیداری پر مامور کیا۔ ساتھ ہی میں نے اسے خبردار کرنے کے لیے بیگ نکالتے ہوئے پستول اور شاٹ گن کی نمائش بھی کی تاکہ اس کے دل میں کسی قسم کی بے ایمانی نہ آئے۔ میں نے بیگ پشت پر باندھ کر کہا، میں آگے جا رہا ہوں، کل واپس آؤں گا، تب تک تم جیپ کی حفاظت کرو گے؟ ضرور کرے گا صاحب، ہم ادھر اور ہے کس لیے؟ میں نے بچا کچا کھانے پینے کا سامان ساتھ ہی رکھا کہ آگے مجھے اس کی ضرورت پیش آتی۔ یہاں موسم خنک تھا اور چیزوں کے خراب ہونے کا امکان کم تھا۔ جگی ہوٹل سے نکلتے ہوئے میں نے نان بھی لے لیے تھے، ساتھ ہی تھرموس میں چائے بھی بھروا لی تھی۔ مجھے ندی کے ساتھ سفر کرنا تھا۔ میں نیچے اترا اور ندی کے کنارے آگے روانہ ہوا۔ یہاں پہلے پتھر اور جھاڑیاں تھی، مگر پانی اوپر تک آنے سے مجھے اب ترچھی ڈھلان پر سفر کرنا پڑ رہا تھا جو پھسلوا تھی اور کہیں کہیں اس میں سلکنے والی ریت بھی تھی۔ میں 5 بجے ندی میں اترا تھا اور میری کوشش تھی کہ تاریکی چھانے سے پہلے میں منزل مقصود پر پہنچ جاؤں۔ میرے پاس تاریکی کا سدے باب بھی تھا اور ایک طاقتور ٹارچ کے ہمراہ 2 عدد چھوٹی ایمرجنسی لائٹس تھیں جو آرام سے 6-7 گھنٹے تک چل سکتی تھیں۔ اس کے باوجود میری کوشش تھی کہ میں تاریکی سے پہلے وہاں پہنچوں۔ یہ سفر 2 گھنٹے کا تھا اور سورج 7 بجے کے کچھ دیر بعد ہی غروب ہو رہا تھا۔ اس لحاظ سے امکان یہی تھا کہ میں پہنچ جاتا، مگر پہلے میں نے خشک ندی میں سفر کیا جس میں سفر آسان تھا اور یہاں مجھے ڈھلان پر سفر کرنا پڑ رہا تھا۔ بعض جگہوں پر راستہ نایاب ہو جاتا تو مجھے گھوم کر اوپر سے واپس آنا پڑتا۔ اس میں خاصا وقت ضائع ہو رہا تھا۔ شارٹ گن بیگ میں تھی، لیکن پستول میں نے پتلون کی بیلٹ میں اڑس رکھا تھا۔ میں ایک لمحے کے نوٹس پر اسے نکال سکتا تھا، اس لیے جب اچانک اوپر جھاڑیوں میں ہلچل سی مچی تو میں نے سیکنڈ سے پہلے پستول نکال لیا اور ایک پتھر کی آڑ میں ہو گیا۔ جھاڑیوں کی حرکت ایسی تھی جیسے اس میں کوئی زندہ چیز ہو۔ میری نظر جھاڑیوں پر مرکوز تھی۔ پھر اس میں سے خرگوشوں کا ایک جوڑا نکلا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سورج تیزی سے مغرب کی طرف جھک رہا تھا اور روشنی کم ہو رہی تھی۔ ندی 2 پہاڑیوں کے درمیان تھی، اس لیے یہاں روشنی اور کم تھی۔ میں خاصے عرصے بعد اس طرف آیا تھا، اس لیے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں تھا کہ ابھی منزل کتنی دور ہے۔ بس اتنا یاد تھا کہ آگے جا کر ندی نیم دائرے میں گھومتی اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ میں منزل کے نزدیک پہنچ گیا ہوں۔ 6:45 بجے کے بعد ندی نے گھومنا شروع کیا۔ اس میں پانی کم ہو گیا تھا کیونکہ زیادہ پانی لانے والے نالے پیچھے رہ گئے تھے۔ ندی کا پارٹ بھی کم ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آخری حصے میں یہ خودرو نالے جیسی ہو جائے گی۔ پانی مسلسل کم ہو رہا تھا کیونکہ بارش کا بیشتر پانی بہ چکا تھا اور اب پیچھے سے آنے والے پانی کی مقدار کم ہو رہی تھی۔ نیم دائرے میں گھومتے ہوئے میں نے ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں میں اس وادی کو دیکھا جہاں وہ خونی ہیرے پوشیدہ تھے جو اب تک درجنوں لوگوں کی جان لے چکے تھے۔ وادی کی وسطی کھنڈر نما چٹانیں سائے میں آ چکی تھی، صرف اوپر مشرقی ڈھلان پر روشنی تھی اور وہ بھی تیزی سے غائب ہو رہی تھی۔ میں نالے سے باہر آیا اور مشرقی ڈھلان کی طرف بڑھا۔ دراصل یہ شمال مشرقی ڈھلان تھی، مگر میں نے کھلی جگہ پر آنے سے گریز کیا اور درختوں کے درمیان چلتا رہا۔ مگر جب میں مطلوبہ مقام تک پہنچا تو وہاں تاریکی چھا چکی تھی۔ تاریکی بہت تیزی سے اور اچانک آئی تھی۔ اب درختوں کے نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ کھلی جگہ پر بہت معمولی سے روشنی باقی تھی۔ میں گہری سانس لے کر درختوں سے نکل آیا اور کھنڈر نما چٹانوں کی طرف بڑھا۔ ان چٹانوں سے ابھی تک تپش نکل رہی تھی۔ مجھے انتظار تھا کہ چاند نکل آئے اور کچھ روشنی ہو تو میں دوبارہ ڈھلان کی طرف جاؤں۔ میں نے سامان اتارا اور بچ جانے والی بوٹیاں نان کے ساتھ کھائیں۔ چائے ہلکی سی گرم رہ گئی تھی مگر اس نے مزہ دیا۔ کھا پی کر میں آرام کرتا رہا۔ گرمائش کی وجہ سے یہاں خنکی کا احساس نہیں تھا، مگر صبح کے قریب یہ چٹانیں بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی اور اس وقت آگ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، مگر میں یہاں آگ نہیں جلانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی چاند طلوع ہوا اور اس کی روشنی وادی میں داخل ہوئی، میں چٹانوں کے اندرونی حصے میں آ گیا۔ میں نے ایسا کوئی نشان نہیں چھوڑا جس سے میرے بارے میں پتہ چلتا۔ اب میں نے شارٹ گن بھی نکال لی، وہ میرے شانے پر تھی۔ رفتہ رفتہ چاند اوپر آنے لگا۔ 9 بجے اس کی روشنی خاصی تیز ہو گئی اور کھلے میں کوئی حرکت کرتا تو وہ فوراً نظروں میں آ جاتا۔ میں اپنی جگہ ساکت بیٹھا تھا۔
मेरी सारी तवज्जो आवाजों पर मरकूज थी। तारीकी छाते किस्म किस्म के कीड़े मकोड़े और जरा बड़ी नस्ल के जानवर आवाजें निकालने लगे। कुछ परिंदे भी बोल रहे थे। ऊपर कहीं गीदड़ या उसी कबील का कोई जानवर आवाजें निकालकर माहौल को दहशत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा था और मुखालिफ सिंह के ढलान से कोई उल्लू उसका जवाब दे रहा था। मैं आराम करने के साथ ऊँग भी रहा था। कुनूदगी का हल्का सा झोंका आया कि मैं चौंका। मुझे लगा जैसे मैंने कोई नामानूस आवाज सुनी हो, मगर मैं उसकी नौयत न समझ सका। यकीनन मेरी छठी हिस्स ने मुझे चौंकाया था। होशियार होते मैंने कान फिर से मरकूज किए। पिस्तौल मेरे हाथ में था। 10 मिनट गुजरने के बाद फिर ऐसी कोई आवाज नहीं आई जिसे मैं मशकूक करार दे सकता। शायद नींद में मैंने ख्याली आवाज सुनी थी। ये सोचकर मेरे चौकस आसाब फिर से सुस्त पड़ गए। रात के 11 बज रहे थे। मुझे 2-2.5 घंटे मजीद इंतजार करना था। ये वक्त मैंने ऊँघते हुए गुजारा। फिर मैंने वक्त देखा, 1:30 बज रहा था। मैं खड़ा हुआ और चहलकदमी करके अपना बन जाने वाला जिस्म खोला। मैंने एक जगह से जुनूब की तरफ वाली ढलान का जायजा लिया। ये असल में जुनूब मगरिब में थी और चांद उसकी तरफ झुक गया था, इसलिए अब यहाँ साया था। एक छोटी सी पट्टी थी जो अभी तक चांदनी में थी, मगर ये ऐसी जगह थी कि जब तक चांद पहाड़ के पीछे ना चला जाता तब तक यहाँ रोशनी रहती, और जब चांद गुरूब हो जाता तो मुझे सुबह की रोशनी का इंतजार करना पड़ता, जबकि मेरा इरादा था कि रोशनी होने से पहले मैं इस जगह से निकल जाऊंगा। इसलिए मैंने उस पट्टी को चांदनी में ही उबूर करने का फैसला किया, यानी रिस्क लिया। अगर यहाँ कोई मौजूद होता तो इसका इम्कान था कि वो मुझे देख लेगा। मैंने हर मुमकिन तेजी से काम लिया और जिस्म को झुकाकर भागता हुआ दरख्तों के दरमियान पहुंच गया। तारीकी में आने के बाद मैंने पलट कर देखा तो वादी के रोशन हिस्सों में कोई हरकत नजर नहीं आई। इसके बावजूद मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। मैं मुखालिफ सिंह के ढलानों की तरफ देख रहा था। वहां चांद की रोशनी थी और किसी हद तक मंजर वाज़ेह था। जब कहीं से कोई हरकत महसूस ना हुई तो मैं मोहतात और खामोश कदमों से शुमाल मशरकी ढलान की तरफ बढ़ा। नींद दायरे में घूमते हुए मैं आधे घंटे में उस ढलान तक पहुंच गया। यही वो आखिरी मार्का हुआ था जिसमें बर्ड शाह अपनी जान से गया था और फतेह खान का मंसूबा नाकाम रहा था। बर्ड शाह के आखिरी वक्त में मैं ही उसके करीब था और फतेह खान को शुबा था कि उसने मुझे हीरो की लोकेशन के बारे में बताया है, और ये सच था। बर्ड शाह ने मेरी रहनुमाई कर दी थी और मैं जान गया था कि हीरे कहाँ हैं, मगर मैंने फतेह खान को नहीं बताया था क्योंकि मुझे शुबा था कि वो हीरे हासिल करने के बाद मुझे मार देगा। अब तक वो सिर्फ उन हीरो की खातिर बदतरीन हालात में भी मुझे मारने से गुरेज करता आया था। हीरे हासिल करने के बाद उसकी मजबूरी खत्म हो जाएगी और फिर शायद वो मुझे ना बख्शता। हीरे उसी ढलान पर एक दरख्त के तने में पोशीदा थे। जब फतेह खान ने एमन को बारूदी जैकेट पहनाकर एक तरह से अर्गमाल बना लिया और उसका तावान तलब किया तो मैं उन हीरो के चक्कर में यहाँ आया था और मैं उन्हें दरख्त के साथ जमीन और जड़ों में तलाश करता रहा था। मैं बेखबर था कि फतेह खान बमे अपने साथियों के मेरा ताकुब करता हुआ वादी तक आया है और उसके एक साथी की गलती से मुझे उसकी मौजूदगी का इल्म हो गया। मैंने हीरो की जगह जान लेने के बावजूद उन्हें वहां से निकालने से गुरेज किया था। मेरा पांव एक दरख्त की खोखली हो जाने वाली जड़ों की खला में चला गया था और तब मैंने समझा कि हीरो उसमें है। इत्तेफाक से सबसे बड़े तने वाला दरख्त भी वही था। जड़ के खला में तलाश के लिए मैं शाख तोड़ने के लिए तने पर चढ़ा। तब मैंने तने में मौजूद सुराख में हीरो वाला सिया बॉक्स देखा। अब मुझे उसी दरख्त की तलाश थी। जब मैं ढलान तक पहुंचा तो वहां तिरछी पड़ने वाली चांदनी की वजह से किसी कदर उजाला था। उसी उजाले के इंतजार में मैंने इतना वक्त गुजारा था। मैं मसनूई रोशनी नहीं करना चाहता था। अब मुझे उस दरख्त की तलाश थी। उस ढलान पर वो सबसे बड़े तने वाला दरख्त था। फिर मैंने रस्सी की मदद से तने की मोटाई नापी थी, मगर अब मेरे पास रस्सी नहीं थी और उसकी जड़ों में मौजूद गड्ढा भी यकीनन गायब हो गया होगा। इसलिए मुझे अंदाजे से अपना काम करना था। मैं दरख्तों को देख रहा था और उनके तनों को जांच रहा था। सिर्फ देखकर अंदाजा करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने आसान तरीका निकाला और तनों पर सुराख तलाश करने लगा। मुझे याद था कि वो सुराख किसी कदर बुलंदी पर था और मुझे जरा ऊपर होना पड़ा था। तब मेरा हाथ वहां गया था। जब मैंने शाख तोड़ने के लिए हाथ ऊपर किया था वो शायद 8 फुट की बुलंदी पर थी और मैं जरा ऊपर चढ़ा था। तब मैंने वो सुराख देखा था और उसमें हीरो वाला स्या बॉक्स भी देखा था। मुझे ये याद था कि दरख्त दरमियानी ढलान पर और सुराख का रुख ढलान की तरफ था, इसलिए मुझे पूरे तने को नहीं देखना पड़ रहा था, मगर हर दरख्त के तने को देखना पड़ रहा था। दरमियानी ढलान पर दरख्तों की तादाद सैकड़ों में थी और उन सबको कम वक्त में देखना आसान नहीं था, जबकि चांद की रोशनी तेजी से कम हो रही थी। कई दर्जन नाकामियों के बाद मुझे झंझलाहट होने लगी। मुझे ख्याल आया कि मैं यहाँ क्यों आया। मुझे हीरो से कोई दिलचस्पी नहीं थी। फतेह खान उनके पीछे पागल था और अब मैं उनके चक्कर में यहाँ आया था। मैं हीरो के पीछे नहीं बल्कि फतेह खान की कमजोरी अपने हाथ में लेने आया था। एक ऑफर उसने मुझे की थी और हीरे हासिल करके मैं उसे एक ऑफर करता, मगर हीरे थे कि मिलके नहीं दे रहे थे। कुछ देर बाद मैं बेजार होने लगा। रोशनी भी कम होने लगी। अब तने वाजे नजर नहीं आ रहे थे। हाथ मारकर टटोलने से कीड़े मकोड़े मुझ पर चढ़ रहे थे और ज़ाहिर काट भी रहे थे। एक तो खासा जहरीला था, उसके काटने से बाकायदा सोजिश होने लगी। फिर आधे घंटे बाद चांदनी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई तो मुझे अपनी तलाश रोकनी पड़ी। मैं एक चट्टान से लगकर बैठ गया और थर्मास से ठंडी हो जाने वाली चाय निकाल कर पी, जो अब बदजायका हो गई थी, मगर मेरे पास पीने के काबिल यही एक चीज थी। पानी यहाँ से खासे फासले पर था। कुछ देर आराम के बाद मैंने नए सिरे से कमर कसी और इस बार इमरजेंसी लाइट जलाकर तनों का जायजा लेने लगा। उसकी रोशनी महदूद थी और उम्मीद थी कि वो दूर से नजर नहीं आती।
میں تنوں کا جائزہ لینے لگا. ایک تنے کی نئی نکلنے والی شاخ کے اوپر مجھے خلاصہ دکھائی دیا. یہ تقریباً 8 فٹ کی بلندی پر تھا اور اسی سمت میں تھا جس سمت میں میں نے سراغ دیکھا تھا. شاخ تقریباً 1.5 فٹ تک نکل آئی تھی اور اس کے عین اوپر موجود خلا اسی وجہ سے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا. میں نے تنے کے ساتھ ابھری جڑوں پر پاؤں رکھا اور اچک کر اوپر ہوا. خلا واضح تھا. میں نے پہلے اندر کی طرف روشنی کی تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا ہو تو نکل جائے. پھر دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ اندر ڈالا. میرا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا. میں اسے ٹٹول رہا تھا کہ اسی لمحے عقب سے تیز روشنی مجھ پر آئی اور فتح خان کی بنوس آواز میرے کانوں تک پہنچی. شاباش شاباش خانہ, بالآخر تم یہاں تک پہنچ گیا. اپنی جگہ سے ہلنا مت, اپنا ہاتھ آہستہ سے باہر لاؤ. شاباش, تم میرا رائفل کے نشانے پر ہے. فتح خان, میں نے سکون سے کہا, اگرچہ اندر سے میں اتنے سکون میں نہیں تھا. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے, میں نے ہیرے نہیں کچھ اور تلاش کیا ہے. اپنا ہاتھ باہر لا, اس نے للکار کر کہا. اس کے بارے میں میرا خدشہ بالآخر ہمیشہ کی طرح سچ نکلا تھا. وہ یوں میرے تعاقب میں تھا کہ میں اس کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا تھا, مگر مجھے کامیابی کے قریب پا کر وہ سامنے آ گیا تھا. اس کے حکم پر میں اپنا ہاتھ آگے لایا اور مڑا. روشنی بہت تیز تھی. میرے ہاتھ میں موجود چیز نمایاں تھی. فتح خان نے اسے دیکھ لیا اور اس کا موڈ آف ہو گیا. یہ کیا ہے؟ اسے انڈا کہتے ہیں, میں نے کہا اور انڈا واپس سوراخ میں رکھنے کے لیے مڑائی تھا کہ اوپر سے ایک غیر انسانی چیخ سنائی دی. اسی لمحے میرے پیر تلے جڑ ہلی اور اچانک اس میں خلا آیا جس میں میرا پاؤں گیا تھا. میں نیچے گرنے لگا کہ عقب سے برس چلا اور میرے پہلو میں شدید ٹیس اٹھی. نیچے گرتے ہوئے میرا پہلو تنے کے کسی قدر ابھرے ہوئے اور بہت زیادہ کھردرے حصے سے ٹکرایا. اس نے میرا پہلو چیل دیا. مزید یہ کہ پاؤں خلا میں گیا اور گرنے سے مڑا. اس میں بھی شدید ٹیس اٹھی. ان 2 جگہوں پر درد کی وجوہات واضح تھی. اس کے باوجود میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ فتح خان کے چلائے برسٹ نے مجھے چھوا یا نہیں. میں خود کو ٹٹول رہا تھا. اتنے میں فتح خان کی آواز آئی. شاباش, تم ٹھیک ہے؟ گولی چلا کر پوچھ دو کہ ٹھیک ہے, میں نے خفگی سے کہا. اس دوران میں نے تسلی کر لی تھی کہ مجھے گولی نہیں لگی. اب تم کو نہیں, اس خانہ خراب الو کو گولی مار رہا تھا جو تم پر جھپٹ رہا تھا. اب تم آرام سے اپنا پستول اور شارٹ گن سامنے پھینک دو. جلدی مت کرنا ورنہ جلدی مارے جاؤ گے. مجھ پر 2 طرف سے روشنی پڑ رہی تھی, یعنی فتح خان کے ساتھ کم سے کم ایک آدمی اور بھی تھا. مجھے ان دونوں میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے میں کسی قسم کا رسک لینا بالکل مناسب نہیں تھا. میں نے پہلے شانے سے شارٹ گن اتاری اور آگے پھینک دی. پھر پستول بھی نکال کر اسی سمت اچھال دیا. میرا پاؤں خلا میں بری طرح پھنسا ہوا تھا. میں نے ہاتھ اندر ڈال کر بمشکل کھینچ کر اپنا پاؤں خلا سے نکالا, مگر مزید حرکت سے گریز کیا. میرے سامنے فتح خان جیسا وحشی تھا جس سے کچھ بعید نہ تھی. کوئی آگے آیا اور اس نے میرے پھینکے ہوئے ہتھیار اٹھا لیے. فتح خان نے کہا, اب دونوں ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو جاؤ. میں نے حکم کی تعمیل کی. وہی آدمی آگے آیا اور اس نے میری تلاشی لے کر پرس, موبائل اور جیب کی چابیاں قبضے میں لے لی. فتح خان, تم نے بیکار میں زحمت کی, میں تمہارے کام سے آیا تھا. تمہارا مطلب ہے تم ہیرا لینے آیا تھا تاکہ وہ لے کر میری خدمت میں پیش کر دو. تم فتح خان کو اتنا بے وقوف سمجھتا ہے؟ میں نے تمہیں کبھی بے وقوف نہیں سمجھا, اور جہاں تک ہیرے پیش کرنے کی بات ہے تو وہ میں تمہیں دیتا, مگر ایک شرط کے ساتھ. کیسا شرط؟ مرشد سے میری جان چھڑوا دو. تمہارا مطلب ہے مرشد کا قتل؟ یہ میں تم پر چھوڑ دیتا, تم جیسے مناسب سمجھتے یہ کام کرتے, اور ہیرو کے لیے تم درجنوں جانے پہلے لے چکے ہو. جب میں نے تم کو آفر کیا تب تم نے انکار کر دیا. اس وقت تم فتح خان سے انتقام لینے کی بات کر رہا تھا. فتح خان, بیتو کا حساب باقی ہے اور وہ بھی بے باک ہوگا, مگر ابھی میں مجبور ہوں. ہاں, تم میرے ہاتھ آ گیا, اب کیا کرے گا تم؟ کچھ نہیں, بے بس ہوں. جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے. تم نے ٹھیک جگہ ہاتھ ڈالا؟ نہیں, اس میں صرف گھونسلہ ہے. اب وہ بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ اسی الو کا گھونسلہ ہے جسے تم نے مار دیا. باقی تم خود دیکھ لو. جلال, دیکھو جا کر. فتح خان نے اپنے آدمی کو حکم دیا. وہ آگے آیا اور اس نے سوراخ میں ہاتھ مارا. الو خود سے گھونسلے نہیں بناتے, بلکہ کسی درخت کے سوراخ میں بسیرا کرتے ہیں یا کسی اور پرندے کے بنائے ہوئے گھونسلے پر قبضہ کر لیتے ہیں. سوراخ میں الو نے گھونسلے کو آرام دہ بنانے کے لیے خاصا کچرا جمع کیا ہوا تھا اور اس میں انڈے دیے تھے. جلال نے وہ انڈے بے دردی سے باہر پھینک دیے. ویسے بھی اب انہیں خراب ہونا ہی تھا کیونکہ مادہ الو مر چکی تھی. ایک بار روشنی گھومی تو میں نے اس کے بکھر جانے والے جسم اور پروں کی واقعات دیکھی. انڈوں کے بعد جلال نے گھونسلے کا بقیہ حصہ بھی نکال دیا اور اچھی طرح اندر ہاتھ مارنے کے بعد بولا, خان, ادھر کچھ نہیں ہے. فتح خان پشتوں میں غرایا اور یہ غراہٹ ناقابل اشاعت تھی. اس نے بیک وقت سوراخ اور ہیروں کی شان میں مدہ سرائی کرتے ہوئے جو کہا اسے بیان کرنا ممکن نہیں. شاباش, وہ ہیرا کدھر ہے؟ میں تو خود تلاش میں ہوں, اب تک کامیابی نہیں ملی. تو تلاش کرو جب تک کامیاب نہیں ہو جاتے. اگر تلاش نہ کر سکے تو مارے جاؤ گے. میں تیرے کو اسی وادی میں دفن کر کے جائے گا. جیسے مجھے ہیرا نہیں ملا اسی طرح تمہارے ساتھیوں کو تم نہیں ملے گا. اس دوران میں چاند کی رہی صحیح روشنی بھی ختم ہو چکی تھی, مگر اب روشنی کی مجبوری بھی ختم ہو گئی تھی. فتح خان اور اس کے ساتھی کے پاس تیز روشنی والی ٹارچ تھی. مجھے تو خدشہ ہے کہ تم ہیرے مل جانے کے بعد بھی میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے. ابھی میں تم کو کوئی ضمانت نہیں دے سکتا,
اس لیے کام شروع کرو. میرے پاؤں میں چوٹ آئی ہے. میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. ویسے ٹیس لمحاتی تھی اور اب میں سکون میں تھا, یعنی ٹخنے کو نقصان نہیں ہوا تھا, مگر میں نے کہا میں آسانی سے حرکت نہیں کر سکتا. شہباز خانم, تمہارا آواز بتا رہا کہ تم تکلیف میں نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں جلال کو بولوں بہتر ہوگا تم حرکت میں آ جائے. بادل ناخواستہ میں حرکت میں آیا اور ہم نے ٹارچوں کی روشنی میں تنوں کا جائزہ لینا شروع کیا. روشنی فتح خان دکھا رہا تھا اور ہم تنے دیکھ رہے تھے. مجھے یقین تھا کہ اس حرامی گورو نے تم کو ہیروں کا جگہ ضرور بتایا ہوگا اور تم جانتا ہے کہ وہ کدھر ہے. برڈ شاہ نے صرف اشارہ دیا تھا. اس نے مرنے سے پہلے شمالی ڈھلان اور سب سے بڑے تنے کے الفاظ کہے تھے. تمہارا مطلب ہے تم ہیرو کی صحیح جگہ کے بارے میں نہیں جانتا؟ ظاہر ہے جانتا ہوتا تو یوں ہر درخت کا تنا نہ چیک کر رہا ہوتا, اسی درخت سے ہیرے حاصل کر لیتا جہاں اس نے چھپائے تھے. میری معلومات بس اسی حد تک ہے. شہباز خانہ, تم جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ تم میرے الفاظ مت سنو, میرا عمل دیکھو. میں بلا وجہ تو تنے ٹٹولتا نہیں پھروں گا نا. ہو سکتا ہے تم کو میری موجودگی کا شک ہوا ہو اور تم میرے کو دھوکہ دینے کو ایسا کر رہا ہو. فتح خان, شک کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. بہرحال میں ایک بار پھر تمہارے قبضے میں ہوں اور تم اپنی منمانی کرنے کے لیے آزاد ہو. فتح خان خاموش ہو گیا اور ہم تنے دیکھتے رہے. جلال خود دیکھ رہا تھا مگر میرے ساتھ فتح خان لگا تھا. جب میں کسی تنے کو چیک کرتا تو وہ بھی دیکھتا. ظاہر اسے مجھ پر اعتماد نہیں تھا. کچھ دیر کے بعد میں نے کہا, تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں راجا کے پاس جا رہا ہوں؟ بس پتا چل گیا. تم کیا سمجھتا ہے کہ فتح خان کی نظروں سے بچ جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اتفاق ہے. میں نے جوابی عیاری کا مظاہرہ کیا, ورنہ مجھے یقین تھا کہ فتح خان ہمارے ٹھکانوں سے واقف ہو گیا تھا. کم سے کم فیض آباد والی کوٹھی سب کی نظروں میں تھی اور عین ممکن ہے کہ فتح خان بھی اس جگہ سے واقف ہو. میں نے موضوع بدل دیا. فاضلی کا انجام تو تم جان گئے ہوگے. ہاں, پہلے ڈیوڈ شاہ نے میرے کو قربانی کا بکرا بنانے کا کوشش کیا مگر میں نے انکار کیا تو اس نے فاضلی کو پکڑا. جو کام وہ فاضلی سے لے سکتا تھا وہ تم سے نہیں لے سکتا تھا. کیوں نہیں لے سکتا تھا؟ میں فاضلی سے زیادہ مرشد کو جانتا ہے. اس کا سارا خوبی خامی مجھ کو پتا ہے, پر میرے کو معلوم تھا کہ ڈیوڈ شاہ آگے کیا کرے گا. کیسے؟ دیکھ شہباز خانہ, سیدھا بات ہے, فاضلی اور مجھ جیسا بندہ ہزار ملتا ہے, پر تم اور مرشد خان ہر کوئی نہیں ہوتا. ڈیوڈ شاہ اس گورا کا اولاد ہے جو یہاں 100 سال حکومت کر کے گیا اور اسے مرشد جیسے لوگوں کا قدر خوب ہے. لیکن مجھ میں اور مرشد میں فرق ہے. ہاں, وہ بہت برا ہے اور تم بہت اچھا ہے. فتح خان کا لہجہ تنزیہ ہو گیا. نہیں, میری مراد کلاس سے ہے. مرشد الگ کلاس کا آدمی ہے اور یہ کلاس آزادی کے بعد بھی انگریزوں کی غلام رہی ہے, لیکن میری کلاس متوسط طبقے کی ہے. ہاں, پر انگریز میں یہ خوبی بھی ہے کہ وہ آدمی کی صلاحیت کی قدر کرتا ہے, اسے استعمال کرتا ہے. تم بھی انگریزوں سے بہت متاثر لگ رہے ہو. یہ سچ ہے, پر شہباز خانہ ذرا تیز کام کرو. اب تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ جتنا دیر ہوگا تمہاری طرف سے خطرہ اتنا ہی بڑھ جائے گا. 2 گھنٹے میں ہم نے شمالی ڈھلان کے درمیان میں سارے ہی تنے چیک کر لیے اور کہیں بھی کسی تنے میں سوراخ نہیں ملا. صبح کی روشنی نمودار ہو رہی تھی اور میں تھکن محسوس کر رہا تھا. اب ہمت نہیں ہے, کچھ دیر آرام کرنے دو. ٹھیک ہے جلال, اس کا ہاتھ پیر باندھ دو. فتح خان نے جلال کو حکم دیا.